بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل اعتکاف سے متعلق مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے تھے، 2-3 مسائل رہ گئے تھے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پھر اگلے جو مسائل بتانے ہیں دوسرے وہ بتا دیتا ہوں۔ اعتکاف کے مسائل کے اندر یہ دھیان میں رکھے کہ عورتیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہے تو پورے گھر کا ایک ساتھ میں وہ اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتی۔ پورے گھر میں جیسے ہال ہوتا ہے یا بیڈ روم ہوتا ہے تو کسی بھی ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ اس کمرے کا اعتکاف کرے، اس کمرے میں یا ہال میں جہاں پہ اعتکاف کی نیت کی ہے اس پورے کمرے میں گھوم پھر سکتی ہے، لیکن پورے سارے فلیٹ کی نیت کرے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پورے فلیٹ میں یا تو ہال کی نیت کرے، ہال میں بیٹھے، یا تو پھر بیڈ روم کے اندر بیٹھے۔ اچھا، جس جگہ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں اس جگہ بیٹھے بیٹھے کھانا پکانے کی جتنے بھی کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، جائز باتیں کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے سر میں تیل ڈالنا ہو، کنگھی کرنی ہو، اس کے علاوہ جو انسان کی ضرورتوں کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے معتکف میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اس اعتکاف کی جگہ سے باہر انسانی ضرورتوں کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اگر انسانی ضرورتوں کے بغیر اگر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ استنجا ہے، وضو وغیرہ ہے، ان سب چیزوں کے لیے نکل سکتے ہیں۔ جہاں تک نہانے کا تعلق ہے تو جس کمرے میں یا ہال میں بیٹھے ہیں اگر اسی کمرے میں باتھ روم ہے تو پھر غسل بھی کر سکتے ہیں، غسل کرنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر باتھ روم وغیرہ غسل کی جو جگہ ہے وہ اس کمرے سے باہر ہے تو غسل کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو کھجلی کی تکلیف ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ باتھ روم کی نیت سے جائے اور وہاں پر ہی وہ غسل کر لے، تو اتنی گنجائش ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے، جیسے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، آخر میں آواز کٹ گئی تھی کہ اگر رمضان میں کوئی عورت یا کوئی مرد اعتکاف میں بیٹھے اور کسی وجہ سے ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو رمضان کے بعد جو قضا کرنی ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ 10 دنوں کی قضا کرے، لیکن ضروری صرف ایک ہی دن کی قضا ہے۔ وہ ایک ہی دن کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ اگر دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو رمضان کے بعد اس کی قضا اس طریقے سے کریں گے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے اپنے معتکف کے اندر آ جائے اور غروب کے بعد اس معتکف سے نکل سکتے ہیں، اور اس بیچ میں روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اگر رات میں اعتکاف ٹوٹا ہے تو پھر رمضان کے بعد جو ایک دن کی قضا کریں گے وہ اس طریقے سے کہ غروب کے بعد اپنے معتکف میں آ جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھے اور اگلے دن کے غروب کے بعد پھر اپنے معتکف سے نکل جائے۔ یہ 2-3 مسائل رہ گئے تھے جو آئے تھے، اس کو بتانا تھا۔ اب آگے جو مجھے مضمون شروع کرنا ہے وہ آج کل ہمارے سامنے بہت سے حالات ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کافی لوگ گرما گرم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اسلام جو ہے نا وہ شدت پسند مذہب ہے، مسلمان جو ہے ان لوگوں کے مزاج میں کافی شدت ہوتی ہے، تشدد ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں کہی جاتی ہے۔ تو سوچا کہ مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کی اسلام کی نگاہوں میں کیا اہمیت ہے۔ جیسے سماجی تعلقات ہوتے ہیں، سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، معاشی اور تجارتی تعلقات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان نکاح کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں کچھ اہم بنیادی مسائل ہیں، وہ آج سے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتاؤں گا، جتنے بھی ہمارے سامنے آ جائے 3-4 دن 5 دن کے اندر۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان جو ربط اور تعلق ہوتا ہے اس سلسلے میں اسلام نے بنیادی 2 تصورات دیے ہیں، 2 تصور۔ ان 2 تصورات کو اگر ہم سمجھیں گے تو آگے کے سارے مسائل سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تصور تو اسلام نے یہ دیا ہے کہ سارے انسان آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ اسلام نے تصور دیا ہے۔ سارے انسان آپس میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، چاہے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ چنانچہ خود قرآن کریم کیا کہتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی،
اے سارے کے سارے لوگوں، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے جو مختلف خاندان اور قومیں دی ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ وہ تعارف کے لیے دی ہے، تاکہ تعارف ہو کہ اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ تو قبیلے سے تعارف انسان کا ہوتا ہے، یہ خاندان قبائل یہ کوئی تفاخر کے لیے نہیں دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف خطبات دیے، تو ان خطبات میں سے ایک خطبے میں اپنی ساری تعلیمات کا خلاصہ 2 جملوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ 2 جملوں میں، وہ 2 جملے یہ تھے کہ ان الہکم واحد و ان اباکم واحد، کہ تمہارا معبود بھی ایک ہے اور تمہارے والد بھی ایک ہے۔ تو ان باتوں پر آپ غور کریں، قرآن کریم کی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان باتوں پہ غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تصور جب دل کے اندر آئے گا کہ تم سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، تو اسی سے یہ تصور بھی نکلتا ہے کہ ہم سارے کے سارے آپس میں بھائی بہن ہیں، سارے انسان جو ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سارے بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس لیے یہ پہلا تصور ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان تعلقات کے سلسلے میں دوسرا تصور اسلام نے یہ دیا ہے کہ سارے انسان ہونے کی حیثیت سے قابل احترام ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے کسی بھی انسان کی بے عزتی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے سارے کے سارے انسان، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، چاہے کسی قبیلے ملک سے تعلق رکھتے ہو، یہ سارے کے سارے محترم ہیں، مکرم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں پیدا کی ہے، اس میں صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کا بھی حق ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں غور کرو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی، اس سے مسلمان نہیں، بنو آدم کے اندر سب آتے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے خشکی میں بھی ان کو سوار کیا، تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی ان کو سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی نعمتیں رکھی ہے، ان نعمتوں کے اندر سارے انسانوں کا حق ہے، صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ بس یہ 2 تصور ذہن میں رکھیے، تو ان دونوں تصورات سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام کی نگاہوں میں مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے۔ ان 2 تصورات کو سامنے رکھ کر پھر آگے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان، یعنی ایک مسلمان کے لیے غیر مسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، غیر مسلم سے تعلقات رکھنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا حق اور پہلی چیز جو ہے وہ اکرام اور تعظیم ہے، کہ ایک غیر مسلم ہے تو اس کی بے تعظیمی، بے اکرامی، اس کی توہین اور اس کی تذلیل کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنتوں سے اس کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلم بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے تھے، تو ان غیر مسلموں کی عوام ان کو جن القاب سے یاد کرتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی القاب سے خط لکھتے تھے۔ چنانچہ روم کا جو بادشاہ تھا، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تو خط میں لفظ استعمال کیا عظیم روم کے نام سے، روم کا بڑا۔ فارس کا جو بڑا تھا کسرا، اس کو خط لکھا تو عظیم الفارس کا لفظ استعمال کیا کہ فارس کا بڑا۔ حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الحبش کا لفظ استعمال کیا، احترام والا لفظ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے ابو جہل کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، دشمنی میں کتنا آگے بڑھا ہوا تھا،
لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کی اور لوگوں کے معاملات سلجھانے کی ایک صلاحیت رکھی تھی. اسی صلاحیت کی وجہ سے اس کا لقب تھا ابو الحکم، یہ فیصلہ کرنے والا انسان ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ابو الحکم کے نام سے ہی یاد کرتے تھے، ابو الحکم. چونکہ اس لفظ کے اندر اس کی عزت ہے تو اسی عزت والے لفظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارتے تھے. ابو سفیان ہے، آپ نے والد صاحب کے زبان ماشاءاللہ فتح مکہ کا پورا قصہ سنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل دارہ فہو آمن، جو اپنے گھروں میں بند ہو جائے ان کو امن ہے. اب ان گھروں کے اندر ابو سفیان کا گھر بھی آ گیا، لیکن اس کی تعظیم اور اس کی عزت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کا نام لیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے. آپ نے صفوان بن امیہ کا قصہ سنا، عمیر بن وہب کا قصہ سنا، اسی طریقے سے عمرو بن عاص کا قصہ سنا. روزانہ والد صاحب کی زبان سے آپ لوگ یہ قصے سن رہے ہیں، تو ان تمام کے اندر آپ لوگوں کو یہ پتا چلا ہوگا کہ غیر مسلم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں کس طرح احترام اور اکرام کا برتاؤ کر رہے ہیں. عثمان بن طلحہ ہے، عثمان بن طلحہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے تو ان سے کہا کہ بھئی مجھے 2 رکعت کعبے کے اندر نماز پڑھنے دو. انہیں نماز نہیں پڑھنے دی، نماز نہیں پڑھنے دی انہوں نے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر چابی ہاتھ میں آئی، حضرت علی نے کہا کہ حضرت کعبہ کی چابی ہمارے ہاتھ میں دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی دی اور عثمان بن طلحہ کو دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج وعدوں کو نبھانے کا دن ہے، وعدوں کو نبھانے کا دن ہے. جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھنے دی، اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چابی دی. یہ غیر مسلم کے ساتھ غیر معمولی اعزاز اور اکرام کی ایک مثال ہے. ایسے بہت سے قصے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اچھا، یہ تو زندگی کے اندر اکرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غیر مسلموں کا ان کے انتقال کے بعد بھی احترام کیا ہے. چنانچہ آخری قصہ کہہ کے بعد ختم کروں کہ قادسیہ میں 2 صحابہ کرام سے بیٹھے ہوئے تھے، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. سامنے سے کسی غیر مسلم کا جنازہ نکلا تو یہ دونوں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، دونوں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہونا؟ تو ان دونوں صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ نکلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہودی کا جنازہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ اکرام کا مستحق ہے. تو مطلب زندگی میں بھی حضور نے غیر مسلموں کا اکرام اور احترام کیا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی اس اکرام کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. اس لیے پہلا حق تو یہ ہے. دوسرے کیا کیا حقوق اور مسائل وہ انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے.